السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ پہلا سبق اردو کا پڑھیں گے۔ پہلا سبق کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بتا دوں آپ لوگ کو، یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے، پہلے نام فارس تھا، ابھی ایران کا نام دیا جاتا ہے اسے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہلے سبق میں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ سرگرداں رہتے ہیں کا مطلب، سرگرداں کا مطلب ہوتا ہے جستجو کرنا، تلاش کرنا۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے یعنی اڑکتے نہیں، کوئی راستہ نہیں ان کو روک نہیں پاتا، اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ مال و متاع بولے تو اپنے دولت جائیداد کی فکر ان کو کچھ نہیں ہوتی۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں یعنی ریگستان اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھند رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا پیراگراف۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا۔ نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے سورج جو آدھا چڑھ جاتا ہے، یعنی دوپہر کا وقت، لیکن یہاں پہ تمدن کی بات ہو رہی ہے۔ سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے۔ یعنی ایران کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہر چیز میں، یعنی ڈیولپ کنٹری جیسے ہوتے ہیں نا، جہاں ترقی یافتہ ملک ہو، اس زمانے میں ایران بھی ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اور مجوسی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ مجوسیوں یعنی ایسے لوگ جو لوگ آگ کی پوجا کرنے والے۔ اور زرتشت وہ ان کا ایک شخص تھا جو ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ وہ پارسیوں کا سب سے بڑا شخص ہے، تو زرتشتی۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے۔ تغیرات یعنی چینج ہونا، تبدیلی آنا، اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتے رہی۔ حق یعنی سچ، یعنی ان کا دل سچائی کی ایک تڑپ تھی، ان کی سچائی جانو کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ اس کے بعد کا پیراگراف۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان نسوان کے گاؤں میں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن یعنی اپنا وطن، جو اپنا گاؤں، اپنا جو شہر، اپنا ملک، اس کو چھوڑ کر ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی۔ اب ہرمز کیا ہے؟ یہ ایک دریا کا نام ہے اور ایک علاقے کا بھی نام ہے۔ آبنائے ہرمز بھی کہا جاتا ہے اسے، ایران میں واقع ہے۔ تو اس علاقے کا نام بھی ہرمز ہی تھا۔ سکونت اختیار کے نہیں وہی رہنے لگے۔ اسی زمانے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا، اور اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کری، مجوسیت یعنی وہی پارسی مذہب جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا۔ اب آتش کدہ اسے کہتے ہیں کہ پارسی لوگوں کے یہاں پہ جو عبادت گاہ ہوتی ہے، وہاں ہر وقت آگ جلتے رہتی ہے۔ آتش کدہ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر آگ ہمیشہ جلتے رہتی ہے۔ آتش کدے کا داروغہ کہتے ہیں پولیس کو یا گارڈ کو، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی وجہ اس گرجا گھر میں چلے گئے۔ اب گرجا گھر کہتے ہیں
چرچ کو. چرچ کیا ہے؟ عیسائیوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے نا. اب آتش کدہ اس کیا ہے؟ پارسیوں کی عبادت کرنے کی جگہ، اور گرجا گھر کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت کرنے کی جگہ. چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے. گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے. گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روایت اپنے والد کو سنائی. یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. بیڑیاں کہتے ہیں زنجیر لگا دی، جو سے کہتے ہیں نا ہم لوگ لوہے کی زنجیر ہوتی ہے، اس کو بیڑیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اتنے اس کے اوپر رکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگ کو اس کے بارے میں سوال و جواب پوچھوں گا. اب آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھنے کا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.